آپ سب سے بہترین امہ ہیں سارے جہاں میں. کیا ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے، اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوگی. A non-Muslim friend, Mr. Joseph, has asked a question. Is this right to say that the existence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is narrated in books before his birth, that is Bible, the Torah, the Veda, or other books? What is the basic meaning of his existence? Second question, if the first revelation of Holy Quran is Surah Iqra, then why is it in the last number before the surahs? سوال انگریزی میں تھا، میں ترجمہ کروں گا ہندی میں، اردو میں انشاءاللہ. جب انگریزی میں لیکچر ہوتا ہے تو میں اردو میں جواب نہیں دیتا ہوں. آج اردو میں لیکچر ہے، انگریزی میں سوال ہے، پھر بھی میں اردو میں دوں گا انشاءاللہ جواب. بردر نے 2 سوال کیے. ایک سوال تھا کہ سورہ اقرا جب پہلے نازل ہوا تھا، پہلے 5 آیتیں، تو وہ قرآن مجید میں 96 چیپٹر پہ کیوں ہے؟ اور دوسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا بائبل میں ہے، تورا میں ہے، ہندو مذاہب کی کتاب میں ہے کیا نہیں؟ سوال نمبر 1 کہ قرآن مجید ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب ایک انسان جب لکھتا ہے کتاب اور پرٹیکولر فیشن سے لکھتا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم ہینسل اینڈ گیٹل، ایک دن ایسا ہوا، اور پورا سیکوینس میں جاتے ہیں. قرآن مجید انسان کی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اسی لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کلام پیش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ سیکوینس نہیں ہے. آپ بائبل پڑھیے، رامائن پڑھیے، مہابھارت میں سیکوینس ہے، پہلے یہ ہوتا ہے، یہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مرتا ہے، پھر دوسرا، پورا سیکوینس ہے. قرآن ایسا نہیں. قرآن کا ذکر آدم علیہ السلام کا سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، لائن سے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دماغ ادھر ادھر بھاگتے رہتا ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایک معجزہ ہے. اور قرآن ایک ساتھ میں لکھی نہیں گئی کتاب ہے. قرآن لگ بھگ 23 سال میں نازل ہوئی، اور کئی بار جب کئی کفار یا مشرک لوگ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ سے وہی آئے اور جواب آیا. تو موقع کا لحاظ رکھتے ہوئے آیت ایک کے بعد ایک 23 سال میں نازل ہوئی. لیکن ابھی ہمیں اگر پڑھنا چاہیے تو ابھی کس آرڈر سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا پڑھنے سے، وہ آرڈر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. اور آج جو موجود ہے سورہ فاتحہ پہلے ہے، پھر سورہ بقرہ. تو جو آرڈر آج فائدے مند ہوگا اس آرڈر سے آج موجود ہے. اس وقت جو سوال تھا اس موقع کے لحاظ سے نازل کیا گیا تھا. اس وقت پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے عبادت کرنے کہ اللہ تعالیٰ کی. اس وقت جبریل علیہ السلام وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، پڑھو. تو ہمارے نبی فرماتے ماں انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر سے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماں انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر سے وہ کہتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اللہ کے نام سے جن نے پیدا کیا انسان کو علقہ سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ وہ کہہ رہے کہ مجھے دہرانا چاہیے. تو جو موقع کے لحاظ سے جو پہلی آیت تھی وہ ہے. آج سورہ فاتحہ سب سے آگے ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر صلاح میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پہلے چند آیتوں میں تعریف کرتے ہیں. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے آخرت کے دن کا. پھر ہم کہتے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور پھر سارے قرآن مجید کی باقی جتنی آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں سیدھے راہ دکھا رہا ہے. موقع کا لحاظ رکھتے ہوئے آیت نازل ہوئی. آج جو بہتر ہے اس لحاظ سے ہے، باقی دیگر مذاہب کتاب جیسے نہیں جو آدمی لوگ نے لکھی ہے. دوسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں ہے، بائبل میں ہے کہ تورا میں ہے،
ہندو کتابوں میں ہیں. اور جیسے میں نے ذکر کیا میرے تقریر میں، میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مذاہبوں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز، دیگر مذاہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے. میں صرف حوالے دوں گا، ڈیٹیلز آپ کیسٹ میں سن سکتے. بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں ذکر ہے. سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 ان کا ذکر نام سے ہے محمدم. آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں ذکر ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26 میں ذکر ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14 میں کئی بائبل کے آیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذاہب کی کتابوں میں بھی ہے. ان کا ذکر ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکاز 5 سے 10. ان کا ذکر ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوک 10 سے لے کے 27 تک. ان کا ذکر ہے سام ویدا میں بھی، سام ویدا ویداز ہے ان کی کتاب، سام ویدا میں بھی ہے. بک نمبر 2 ہم نمبر 8 ورس نمبر 6. ان کا ذکر ہے رگ ویدا میں بھی، ان کا ذکر ہے اتھروا ویدا میں بھی، ان کا ذکر ہے کنٹب سکتا میں بھی. اور سارے حوالے اور ڈیفینیشنز کوٹیشن آپ کو ملیں گے میرے ویڈیو کیسٹ میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بدھ مذہب میں بھی ہے، دھما پٹ کے اندر بھی ہے، بکس آف ایسٹ میں بھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پارسی اسکرپچر میں بھی ہے، زید اویستا میں بھی ہے. سارے ڈیٹیل کے لیے آپ میری ویڈیو کیسٹ دیکھ سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز. There is a question from Mr. John Briganza. He asks, could you explain why the present Bible is not the word of Allah? Even when Quran says that we revealed Torah to Musa and Injil to Jesus. Although the question has been already replied, but if Dr. Saab wants to re-reply it, so he's welcome. برادر جان نے پھر سے سوال پوچھا، آپ کیوں نہیں بائبل کو اللہ کا کلام مانتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تورا اور انجیل اللہ کا کلام ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ ہم قرآن مجید میں 4 اللہ سبحانہ تعالی کی کتابوں کا ذکر ہے، تورا، زبور، انجیل اور قرآن. تورا وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، زبور وہ وہی ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، انجیل وہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، اور قرآن جو آخری وہی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی. لیکن یہ پریزنٹ بائبل جو ہے کرسچن لوگ کے پاس، وہ ہم نہیں مانتے کہ تورا اور وہ انجیل ہے، کیونکہ یہ پریزنٹ کتاب میں ملاوٹ ہے. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ بائبل میں کچھ الفاظ اللہ کے کلام ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو چیز، جو الفاظ، جو آیت بائبل کے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے، اس الفاظ میں ہمیں کوئی بھی ہمیں رکاوٹ نہیں ہے ماننے سے کیا یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14 عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں، I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے، جس میں کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ لوگ سے بہت کچھ کہنا ہے، لیکن آپ لوگ ابھی نہیں سمجھ سکو گے. لیکن جب وہ شخص آئے گا جو میری تعریف کرے گا، وہ شخص آپ کو سب سچائی کہے گا. وہ اپنے آپ سے نہیں کہے گا، جو کچھ وہ سنے گا اپنے رب سے وہ کہے گا، اور وہ میرے بارے میں بھی تعریف کرے گا. یہ ذکر ہے آخری پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ یہ الفاظ بائبل کے اللہ کا کلام ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کچھ کلام عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں جو ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام نے زنا کیا اپنے بیٹیوں کے ساتھ. ہم ہرگز نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے ایک رات
دوسری رات دوسری بیٹی سے زنا کیا. تو ہم کہتے نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پیغمبر زنا کر رہے. داؤد علیہ السلام بھی، داؤد علیہ السلام اپنی بہو سے زنا کرتے ہیں. ہم مان سکتے ہیں اللہ کا کلام ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بائبل مکسچر ہے، ملاوٹ ہے. کچھ اللہ کے الفاظ ہو سکتے ہیں، کچھ نبی کے الفاظ ہو سکتے ہیں، کچھ پورنوگرافی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سائنس کا ٹیسٹ لگائیں گے، سائنس، اس میں کتنے اختلاف ہیں، سینکڑوں اختلاف ہیں اور سینکڑوں ان سائنٹیفک چیزیں. بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 کہ دنیا چپٹی ہے. ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے. گاسپل آف لوک میں بھی لکھا ہے چیپٹر نمبر 4. بک آف ڈینیل چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 10 میں لکھا ہے کہ دنیا چپٹی ہے. ہم مان نہیں سکتے. بائبل میں لکھا ہے دا بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 کہ چاند کی خود کی روشنی ہے. ہم جانتے ہیں چاند کی خود کی روشنی نہیں. قرآن میں ذکر ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں کہ چاند کی روشنی کو کہا گیا ہے منیر، مطلب ریفلیکشن، خود کی روشنی نہیں، دوسری کسی چیز کی روشنی کو پھیلا رہا ہے. اور ہم جانتے ہیں آج سائنس کے ذریعے کہ سورج کی روشنی کو چاند پھیلاتا ہے، خود کی روشنی نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ پہلے وجود میں آیا دنیا، اس کے بعد ہے سورج. قرآن میں لکھا ہے ساتھ میں ففتقناہما کہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور سورج کو بنائے. اور سائنس بھی یہ کہتی ہے، بائبل کہتی ہے پہلا ہے دنیا پھر آئے سورج، جو غلط ہے. اور اس طریقے سے سینکڑوں ہم سائنٹیفک ایررز. اگر آپ کسی مذہب کو نہیں بھی جانتے، اگر آپ سمپل سائنس جانتے، آپ کہیں گے کیا یہ بائبل اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو شیطان بھڑکاتا ہے سانپ کی صورت میں، تو خدا سانپ کو قرض کرتے ہیں، اسے بدوا دیتے کہ سانپ آپ ساری زندگی ریت کھائیں گے. ہم جانتے سانپ ریت کھاتا ہے کبھی؟ بائبل میں لکھا ہے سانپ مٹی کھاتا ہے، ڈسٹ. کہاں ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ اور بائبل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کے لیے وہ پرندے حرام ہیں جس کے 4 پاؤں ہیں. آپ کوئی بھی پرندے کے 4 پاؤں جانتے؟ سب پرندے کے 2 پاؤں ہوتے، پرندے کے 4 پاؤں ہوتے. تو وہ پرندے جس کے 4 پاؤں ہیں حرام ہیں. تو بائبل کو یہ نہیں پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اگر وہ اللہ کا کلام ہے کہ پتا نہیں کہ پرندے کے 2 پاؤں ہیں 4 پاؤں نہیں. ایسے کئی سینکڑوں چیزیں بائبل میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی گھر کو لیپریسی کوڑ ہو جاتی ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک پرندہ لینا چاہیے، پرندے کو کاٹنا چاہیے، اس کا خون لینا چاہیے اور خون کو 7 بار گھر میں چھڑکنا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ خون جرمز اور بیکٹیریا کو پیدا کرتا ہے. خون کیسا صاف کر سکتا ہے؟ تو ایسے کئی کانٹرڈکشنز ہے بائبل میں، سائنٹیفک ایررز ہے سینکڑوں. میں نے لیکچر دیا ہے قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. ایک میرا مناظرہ ہوا تھا، مناظرہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ، جس نے کتاب لکھی تھی کہ قرآن مجید میں 30 سائنٹیفک غلطیاں ہیں. کتاب لکھی تھی اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلمان نے جواب نہیں دیا. تو اللہ کے فضل سے مجھے بلاوا آیا تھا امریکہ، تو میں شکاگو گیا تھا اور الحمدللہ وہاں ہر اس کے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں. اور جب میں نے 38 ٹائم کم تھا 38 غلطی پیش کی سائنٹیفک بائبل میں، اس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا. اور یہ مناظرہ موجود ہے ویڈیو کیسٹ پہ. اس کا ٹائٹل ہے، موضوع ہے قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. اور یہ ولیم کیمبل امریکن ہے، سفید چمڑی امریکن، ڈاکٹر ہے، میڈیکل ڈاکٹر، عربی زبان بھی جانتا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہے. اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے. اور یہ کتاب بہت تعداد میں بکتی تھی. الحمدللہ یہ مناظرے کے بعد ابھی اس کا سیل ڈاؤن ہو گیا اور ولیم کیمبل کے بارے میں بھی ہم سنتے نہیں ہیں. ایک میرا مناظرہ ہوا تھا
مناظرہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ، جس نے کتاب لکھی تھی کہ قرآن مجید میں 30 سائنٹیفک غلطیاں ہیں، کتاب لکھی تھی، اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلمان نے جواب نہیں دیا. تو اللہ کے فضل سے مجھے بلاوا آیا تھا امریکہ، تو میں شکاگو گیا تھا، اور الحمدللہ وہاں ہر اس کے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں. اور جب میں نے 38، ٹائم کم تھا، 38 غلطی پیش کی سائنٹیفک بائبل میں، اس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا. اور یہ مناظرہ موجود ہے ویڈیو کیسٹ پہ، اس کا ٹائٹل ہے، موضوع ہے قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. اور یہ ولیم کیمبل امریکن ہے، سفید چمڑی امریکن، ڈاکٹر ہے، میڈیکل ڈاکٹر، عربی زبان بھی جانتا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہے. اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے، اور یہ کتاب بہت تعداد میں بکتی تھی. الحمدللہ یہ مناظرے کے بعد ابھی اس کا سیل ڈاؤن ہو گیا، اور ولیم کیمبل کے بارے میں بھی ہم سنتے نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست مسٹر جان جو کشمیر یونیورسٹی میں تعلیم پڑھتے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، اٹ از مینشنڈ ان دا قرآن اینڈ حدیث دیٹ ایون اے smell of heaven is haram for devil Satan, then how he reached in the heaven and disturbed Adam? کوشچن پوچھا گیا کہ اٹ از مینشن ان دا قرآن اینڈ حدیث دیٹ ایون اسمیل آف ہیون از حرام فار دا ڈیول، دین ہاؤ ہی ریچڈ ان دا ہیون اینڈ ڈسٹربڈ آدم پیس بی اپون ہم. میں صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جب شیطان کے لیے جنت حرام ہے تو آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، آدم علیہ السلام تھے الحمدللہ، لیکن جب آدم علیہ السلام اور بیوی حوا، میں اللہ بھی پلیز ود بوتھ، جب ان نے اللہ سبحانہ وتعالی سے فرمایا کہ اس جھاڑ کی طرف مت جاؤ، اور وہ گئے، اور پھر اپنی غلطی کا احساس کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اور وہ شیطان نے انہیں بھڑکایا تھا. تو یہاں ہم دیکھتے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زمین پہ لے کے آیا. اور یہ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنایا تو کہ وہ جانے آپ میں سے کون اچھے ہیں. یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کے لیے امتحان ہے. تو جب ہم اس دنیا میں آئے تو سب نیچے آ گئے، آدم علیہ السلام، بیوی حوا اور شیطان بھی. اس کے بعد جب قرآن مجید میں یا حدیث میں ذکر ہے کہ شیطان کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ اس کے بعد ہے. جب نیچے آنے کے بعد جب انسان نیچے دنیا میں آئے، اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ شیطان کبھی بھی جنت کے نزدیک بھی نہیں آئے گا. اس ٹائم وہ الگ تھا. ابھی جب ہم انسان جب آئے اور قیامت کے دن پہ حساب کتاب ہوئے گا، اس حساب کتاب کے بعد تو شیطان، اور جب شیطان کا ذکر آتا ہے اسے صرف ابلیس سے نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ ناس میں سورہ نمبر 114 میں کہ شیطان جن میں سے بھی ہے اور انسان میں سے بھی ہے. شیطان جن میں سے بھی انسان میں سے بھی. سو جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا اور شیطان کی بات مانے گا، وہ بھی شیطان میں شمار ہوتا ہے. تو انسان اور جن جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، شرک کرتے، شیطان کی بات مانتے، اسے بھی شیطان کہا جاتا ہے. اور یہ لوگ بھی انشاءاللہ جنت کے قریب کبھی بھی نہیں آئیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے. اب ایک اہم سوال اسی سلسلے میں آیا ہے. حجر اسود ہمارے عقیدے کے مطابق جنت کا پتھر، جبکہ ہندو لوگ اسے کسی بھگوان بھولے ناتھ کا لایا کہتے ہیں. ہم کیسے مطمئن جواب دے سکتے ہیں ان کو کہ یہ کالا پتھر واقعی جنت سے آیا ہے؟ ہندو یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم پتھر کو پوجتے ہیں، تم بھی تو حج کے موقع پر حجر اسود کو چومتے ہو. محمد اشرف. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود، مسلمان کہتے ہیں کہ مورتی پوجا، پتھر کو پوجنا حرام ہے، تو آپ لوگ حجر اسود کو پوجتے ہیں، وہ کیوں نہیں حرام ہے؟ اور دوسرا سوال کہ یہ حجر اسود انہوں کہتے ہیں کہ شنکر کی مورتی، ہم کہتے ہیں آسمان سے ہے. یہ کہتے ہیں، اس میں کوئی تاریخ کی بات ہے ہی نہیں. اگر وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں مسلمان بنتے آپ؟ اگر آپ مانتے شنکر کی مورتی، مسلمان بن جاؤ، کون روک رہا ہے آپ کو؟ حکمت کا جواب ہے.
یہ ہے کیا کوئی, یہ تو خالی پھینکنے کی بات ہے, کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے, مان لینا ضروری نہیں. لیکن حکمت ہے کہ ٹرن دا ٹیبلز اوور, بازی پلٹ لو. اگر آپ کہتے ہیں شنکر کی مورتی اور وہ ہے تو آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ لیکن یہ حقیقت بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر آسمان سے, وہ مانے یا نہ مانے. مین سوال یہ ہے کہ جب اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو ہم حجر اسود کو ہم سجدہ کرتے ہیں, ہم حجر اسود کو ہی پوچھتے, تو آپ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حجر اسود, کعبہ, کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے, کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے, حجر اسود کو نہیں پوچھتا ہے. کعبہ, حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے. قبلہ کے معنی ڈائریکشن, قبلہ ہے. اور ہم مسلمان ہمیشہ کانگریگیشن, ایکتا میں مانتے ہیں. اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ اب جہاں بھی ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. سورہ بقرہ کی آیت ہے. مثال کے طور پہ آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہیں گا کہ ہم پورب کی طرف فیس کریں گے, ایک کہیں گا دکشن کی طرف, ایک کہیں گا نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ, ویسٹ, کس طرف ہم دیکھ کے نماز پڑھے. تو ایکتا کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جدھر کدھر بھی ہے دنیا میں کعبہ کی طرف, حجر اسود کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور مسلمان پہلے لوگ تھے جو جیوگرافی ورلڈ میپ ڈرا کیے. الادروسی 1154 میں ورلڈ میپ ڈرا کیے. اور جب مسلمان ورلڈ میپ ڈرا کرتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے, اور کعبہ الحمدللہ بیچ میں تھا. اس کے بعد ویسٹرنرز, یورپین لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیے, نارتھ پول ٹاپ, ساؤتھ پول ڈاؤن, نارتھ پول اوپر, ساؤتھ پول نیچے. لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہے. اب جدھر بھی دنیا میں اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں تو آپ ایسٹ کو فیس کریں گے, آپ ایسٹرن کنٹری میں تو ویسٹ کو فیس کریں گے, آپ نارتھ میں تو ساؤتھ کو فیس کریں گے, ساؤتھ میں ہیں تو نارتھ کو فیس کریں گے. جب یہاں مجھے نماز پڑھنا ہوتا, مجھے پتا نہیں قبلہ کدھر ہے, تو میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے, کیونکہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے ویسٹ میں, اور وہاں نماز پڑھوں گا تو لوگ بولیں گے ارے سورج کو پوچھتا ہوں. میں پوچھتا ہوں سورج کہاں سے نکلتا ہے, وہاں سے, اچھا تو الٹے جگہ نماز پڑھتا ہوں میں. حکمت. تو کعبہ صرف قبلہ ہے. اور ہم جب جا کے طواف کرتے, لوگ کہتے کہ آپ طواف کیوں کرتے, کیا آپ پوچھتے ہیں؟ ہم طواف کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کہا. لیکن حکمت سے جو میں جواب سوچ سکتا ہوں, کیونکہ ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے, تو ہم جب طواف کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. ہم جب طواف کرتے ہیں, سرکم ایمبولیشن راؤنڈ دا کعبہ طواف کرتے ہیں, ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے, تو طواف کرتے ہیں ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. اور جو جواب جہاں پتھر کو چومنے کی بات ہے, حضرت عمر, میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم, جو انہوں نے کہا, جو ذکر ہے وہ جواب کافی ہے ایک غیر مسلمان کو جواب دینے کے لیے. اور ذکر ہے صحیح بخاری میں, صحیح بخاری والیوم نمبر 2 ان دا بک آف حج چیپٹر نمبر 56. حضرت عمر, میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم, وہ کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر, حجر اسود کو دیکھتے ہوئے کہتے یہ کالا پتھر مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, کیونکہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما, اس سے میں چوم رہا ہوں. یہ کالا پتھر مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کافی ہے کہنے کے لیے کہ ہم پتھر کو نہیں پوچھتے. اس کے آگے میں اور ایک جواب دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت, صحابہ کے دور, کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو بت پرستی کرتا ہے اپنے بت پہ کبھی چڑھے گا؟ تو یہ دلیل کافی ہے کہ صحابہ, حضرت بلال بھی کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. تو کوئی بھی بت کو پوچھنے والا بت کے اوپر چڑھے گا نہیں. تو یہ دلیل کافی ہے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے, یہ ہمارا قبلہ ہے, صرف ڈائریکشن ہے.